جو کچھ رب نے بیان کیا ہے یہ مضامین کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، موج زن ہے۔ جتنے مضامین اس قرآن کے سمندر میں میرے رب نے بیان کیے ہیں، ان تمام مضامین کو رب نے سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ جب میں بیان کروں گا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، ہم نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، میں جب بیان کروں گا تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ قرآن میں پھر ایک دفعہ سنیے، کیونکہ کئی جمعوں پر اس مضمون کو ہم نے چلانا ہے۔ قرآن میں رب نے صرف 3 مضمون بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ صرف 3 مضمون ہیں قرآن میں۔ مقام محمد الرسول اللہ پہلا مضمون ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، درجہ کیا ہے، اس کو میں بیان کروں گا۔ دوسرا مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ، میرا نبی منوانا کیا چاہتا تھا، میرے نبی کی دعوت کیا تھی، میرے نبی کا پیغام کیا تھا، میرا نبی قوم سے کہنا کیا چاہتا تھا، یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے 23 سال کی یہ جنگ جو مشرکین مکہ سے، یہودیوں سے، منافقوں سے، عیسائیوں سے میرے نبی نے لڑی تھی، اس کا انجام کیا ہوا، کون جیتا، کون ہارا، فتح یاب کون ہوا، ناکام کون ہوا، جہنم کا مستحق کون ٹھہرا، جنت کا حقدار کون بنا، اس کا انجام کیا ہوا تھا، انجام کیا ہوا تھا۔ یا بیان ہے مقام محمد، یا بیان ہے پیغام محمد، یا بیان ہے انجام محمد۔ بندیالوی کہتا ہے اس قرآن کی 114 سورتوں میں اور 30 پاروں میں اور 6,600 سے زیادہ آیتوں میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک ہی تذکرہ ہے، ایک ہی تذکرہ ہے، اور وہ میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ سارے قرآن میں ایک ہی ذکر ہے، میرے نبی کا ذکر ہے۔ کہیں میرے نبی کے مقام کا ذکر ہے، کہیں میرے نبی کے پیغام کا ذکر ہے، اور کہیں میرے نبی کے انجام کا ذکر ہے۔ سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں۔ پھر بندیالوی یہ کہتا ہے ایک قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں ہمارے پاس بند موجود ہے، اور ایک قرآن وہ تھا جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ یہ کال ہے، محمد حال ہے، یہ علم ہے، محمد عمل ہے، یہ رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، یہ ہدایت ہے، محمد ہادی ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا اس کی تفسیر میرے نبی نے عملی طور پر دنیا کے سامنے رکھی تھی۔ وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، میں اگلے جمعے اس پر نہیں رکھنا چاہتا۔ جب میرے نبی کی زندگی کا آخری دن تھا، سوموار کا دن تھا، صبح کی نماز ہو رہی تھی، یوں کھڑکی ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی، اس پر ایک پردہ ہے۔ میرے آقا کی طبیعت سنبھلی، میرے آقا اس کھڑکی کے پاس آئے، پردہ ہٹایا، سر مبارک مسجد میں داخل کیا۔ مصلی پہ ابو بکر ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں۔ حدیث میں آیا فتبسم،
اس پر تو یار سبحان اللہ کہو. فتبسم ابو بکر کو اپنے مصلی پہ دیکھ کر تبسم، میرے نبی مسکرائے. اس طرف کے صحابہ، اس طرف کے جو صحابہ تھے جن کے سامنے آپ کا رخ انور، جن کے سامنے آپ کا چہرہ پر انوار تھا، وہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا ہو. کانہ ورقۃ مصحف، کانہ ورقۃ مصحف، یوں لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا ہو. ایک یہ قرآن ہے، ایک وہ قرآن تھا جو میرے نبی کی صورت میں تھا. غار کے اندر جب میرے نبی حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سوئے تھے نا، تھکے ماندہ تھے اور ابو بکر کے گود میں سر رکھ کے سوئے تھے. اور یارو ایک دفعہ وہ منظر سامنے تو لاؤ، اور یار ایک مرتبہ سامنے تو لاؤ وہ منظر. ابو بکر کی گود ہے، کائنات کا تاجدار ہے، کائنات کے تاجدار کا چہرہ پر انوار ہے. ابو بکر کی گود میں میرے آقا کا سر مبارک ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، منظر یوں بن گیا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے رال پہ قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا. بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں. ایک یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس کاغذوں میں بند ہے، ایک وہ قرآن ہے جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا تھا. اس قرآن کی وہ تفسیر ہے. یہ قرآن علم ہے تو وہ عمل ہے، یہ قرآن ہدایت ہے تو وہ ہادی ہے، یہ قرآن رحمت ہے تو وہ رحمت للعالمین.